بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی برکات میں کچھ خاص چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے سامعین ناظرین کو یقیناً بہت کچھ معلوم ہے، لیکن بسا اوقات بڑے بڑے پلازوں اور دکانوں سے جو چیز نہیں ملتی کسی چھابڑی والے کے پاس مل جاتی ہے۔ اگر سامعین اس کو توجہ سے سنیں گے تو یقیناً کچھ نہ کچھ نیا انہیں ضرور ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ برکات ظاہری باطنی کا سبب ہے اور حفاظت کا سبب ہے۔ بسم اللہ شریف ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے 20 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تکرار کیا۔ علماء نے کہا کہ یہ معنی کا سمندر ہے اور حضور علیہ السلام اس میں غور و خوض فرماتے ہوئے زیادہ باریکیوں اور حقائق تک پہنچتے۔ ایک دعا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول۔ حضور علیہ السلام نے حضرت انس کو دعا سکھائی۔ حضرت انس نے زندگی کے آخری دور میں اپنے خاص شاگرد کو دعا سکھائی، پھر اس طریقے آگے چلتے ہوئے وہ دعا ہم تک بھی پہنچی۔ اس میں ابتدائی کلمات جو ہے نا وہ یہ ہیں: بسم اللہ علی نفسی و دینی، میں اپنی جان پر بسم اللہ پڑھتا ہوں، اپنے دین پر بسم اللہ پڑھتا ہوں، اپنے گھر والوں پر، اپنے مال پر، یعنی ان چیزوں پر بسم اللہ۔ اور اس دعا کی تاثیر یہ ہے کہ آدمی محبوب الخلائق بن جاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور اسے کوئی بھی اذیت دینے والا اذیت نہیں دے سکتا، کوئی نقصان دینے والا نقصان نہیں دے سکتا۔ اس کی دعائیں مستجاب اور مال میں برکات ہوتی ہیں۔ تو اس میں ظاہر بسم اللہ شریف کو بھی یہ کہنا کہ جان پر بسم اللہ، مال پر بسم اللہ، تو اس کا مطلب کہ بسم اللہ میں کوئی چیز تو ہے نا۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے خاتمے بھی بسم اللہ لکھی۔ عاملین نے اس کے بہت سے عملیات بیان کیے، چند ایک میں ذکر کرتا ہوں۔ صبح کی سنتوں کے بعد فرضوں سے پہلے 90 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو معمول بنا لیا جائے تو اس کی بہت زیادہ برکات حاصل ہوتی ہیں۔ رزق میں برکت، مال میں برکت، پیداوار میں برکت، آمدن میں برکت، تو یہ بہت سی برکات اس میں موجود ہیں۔ اسی طرح ایک یہ طریقہ بیان کیا گیا کہ 625 مرتبہ بسم اللہ شریف کو پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کسی باریک کاغذ پر لکھ کر پاس رکھی جائے، یا کسی بڑے برتن میں 625 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اس کے دومن کو پی لیا جائے، تو اس سے بندش کے دروازے ٹوٹ جاتے ہیں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ بہت سے بزرگ 12,000 مرتبہ روزانہ اس کا ورد رکھتے، ہر رات 12,000 بار اس کا ورد رکھتے، اور اس کی پھر بہت سی وہ کرامات اس کی وجہ سے ظہور ہوتا اور بہت سی برکات ہوتی۔ حضرت امام ابو یوسف علیہ الرحمہ، یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں اور ہمارے فقہ حنفی کے اکابر میں سے ہیں۔ آپ بسم اللہ شریف پڑھا کرتے اور اس کی وجہ سے دین و دنیا کی برکات بھی حاصل ہوتی، اور آپ کو کائنات میں تصرف ایک حد تک نصیب تھا۔ ارادہ ہے بارش آئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بارش شروع۔ ارادہ ہے بارش رک جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے اس نیت سے بارش رک جاتی۔ ارادہ ہے کہ فلاں معزول ہو جائے، وہ معزول ہو جاتا ہے ان کے بسم اللہ پڑھنے پر، اور فلاں حاکم بن جائے، وہ حاکم بن جاتا آپ کے بسم اللہ پڑھنے پر۔
آپ کو زیادہ نہیں، ایک بار ہی پڑھنا کافی ہوتا آپ کا، لیکن ظاہر ہے کہ اس کی تاثیر ان کاملین نے تو پتہ نہیں کس طریقے سے حاصل کی، ناقصین کے لیے یہ ہے کہ اس کی کثرت سے اس کو پڑھا جائے اور شریعت کی پابندی کی کوشش کی جائے تو پھر ایک وقت جا کر زبان میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ جس قدر پاک ہوگا اور صاحب تقوی ہوگا، صاحب معرفت ہوگا، اسی قدر زیادہ تاثیر ہوگی، جس قدر یقین کی قوت زیادہ ہوگی اسی قدر فائدہ ہوگا، اور اگر معرفت نہیں، تقوی نہیں، یقین نہیں، پھر بسم اللہ شریف کا فائدہ اس طرح نہیں۔ وہ ایک بیان کرتے ہیں نا کہ کسی نے بیان کیا مسجد میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انسان دریا سے گزر جائے، دریا میں ڈوبے گا نہیں، تو کسی نے سنا اور اس نے طریقہ بنا لیا، روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا، دریا سے پار چلا جاتا، بسم اللہ شریف پڑھتا واپس آ جاتا۔ تو کسی نے اس کو بیان کرنے والے کو بتایا بھئی ایک عیالی ہمارے یہاں روزانہ اس طرح کرتا ہے۔ اچھا، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، مجھے بھی اٹھانا چاہیے۔ اب اس نے وہ اپنے کمر بند سے رسہ باندھا اور شاگردوں کو کہا کہ اگر میں ڈوبن لگا تو میں کھینچ لوے ہے۔ پھر بسم اللہ شریف پڑھ کر چلا تو صحیح، لیکن اس کو بسم اللہ نے فائدہ نہ دیا، کہ یہ مقدس کلمات ان کی تاثیر وہ معنی کی طرف توجہ اور یقین کی قوت کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہاں، جو قرآنی عملیات ہیں ان میں اگر کسی کو معنی کا علم نہیں پھر بھی فائدہ ہو جاتا ہے اگر یقین کی قوت اور ایمان ہے تو، لیکن ظاہر ہے کہ اگر معنی کا علم ہے اور توجہ ہے تو یقیناً تاثیر زیادہ ہوگی۔ صحابہ کرام کو کوئی چلے وظائف کرنے کے بجائے بس وہ ایک بار ہی پڑھتے تو فائدہ ہو جاتا۔ اسی طرح بعد کی حضرات، حضرت سلمان فارسی ایران کے علاقے میں جنگ کے دوران کسی فوج میں شامل تھے، تو اہل ایران نے مذاکرات کے لیے بلایا، کوئی آدمی میں ہمارے ساتھ آئے گفتگو کرے۔ سلمان فارسی آئے، گفتگو ہوئی، اور باتوں ہی باتوں میں اچانک انہوں نے تیر چلائے سلمان کی طرف۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ دھوکہ سے قتل کرنا چاہتے ہیں، شہید کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے بس بسم اللہ شریف کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھا، اور اس کے بعد پڑھا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اللہ نے ایمانداروں کو جنگ سے بچایا، یہ کہا، انگلی کا اشارہ کیا۔ وہ جو تیر آنے والے تھے وہ تیر پلٹنے شروع ہو گئے۔ اس بار انہوں نے پھر معذرت کی اور معاملہ بند کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ معمولی چیز نہیں۔ میرے بچپن میں ایک واقعہ ہوا، مجھے یاد ہے، بابا جی فقیہ اعظم علیہ الرحمہ کو سالانہ جلسے کا موقع تھا، آپ کی حیات طیبہ کی بات ہے، یہ سن 77 یا اس کے قریب قریب کا واقعہ ہے، 77 کا غالباً ہوگا یا 78 کا غالباً ہے۔ تو بابا جی فقیہ اعظم علیہ الرحمہ کی طرف میں چھوٹا سا اس وقت ہوتا، تو مجھے گھر سے بھیجا گیا کہ بابا جی نے کہا ہے کہ جتنے بھی عورتیں آئیں سب کو لنگر دینا ہے، جتنی بھی عورتیں آئیں سب کو لنگر دینا ہے، کسی کو ہٹانا نہیں، اور سین پورا بھرا ہوا ہے عورتوں سے، اور ایک دیگ ہے، تو یہ کیسے پورا آئے گا؟ تو جاؤ بابا جی سے یہ معاملہ کہو کہ اب کیا کریں، پہلے مہمانوں کو کھلا لیں، بعد میں جو شہر کی عورتیں ہیں ان کو جو بچا وہ دے لیں گے۔ تو مجھے آپ نے فرمایا کہ میں آ رہا ہوں۔ نشست اختتام پر تھی جلسے کی، دعا کے بعد آپ گھر تشریف لائے اور اس کمرے میں آئے جہاں وہ دیگ رکھی تھی، روٹیاں پڑی تھیں، پاس آئے اور آپ نے بس بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، چھابا ہوتا ہے، ڈھکن ہوتا ہے، وہ اٹھا کر اس میں دیکھا، اس کے بعد روٹیوں کے اوپر سے کپڑا ہٹا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، اور پھر کہا کہ سب کو دو، نہیں ختم ہوگا، اللہ پاک بڑی برکت دے گا۔ اور پھر مجھے اچھی طرح یاد ہے
کہ وہ سب عورتیں، بچے اور بڑی کثیر تعداد تھی، سب نے سیر ہو کر کھایا اور وہ کم نہ ہوا، کافی ہوا۔ تو یہ ایک تجربے کی بات ساتھ ذکر کر دیا نا، اللہ رب العالمین اس کی برکات عطا فرمائے۔